السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی نبی الکریم نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ جناب صدر جلسہ، معزز علماء کرام، محترم دانشوران و مفکرین اور محترم سامعین کرام، آج کی اس بزم میں میرا موضوع جو ہے وہ اسلامی یکجہتی ہے۔ اسلامی یکجہتی کا مطلب ہے اسلامی وحدت۔ ٹھیک، اور وحدت کا تصور ایک فطری تصور ہے، چاہے وہ وحدت خالق کائنات اور معبود برحق سے متعلق ہو، چاہے وہ تصور اجتماعی اور سماجی زندگی سے متعلق ہو۔ جب ہم خالق کائنات کے تعلق سے سوچتے ہیں تو قرآن کہتا ہے وما من الہ الا اللہ، اور جب ہم سماجی و اجتماعی زندگی کو سوچتے ہیں تو میرے سامنے واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا۔ تو اجتماعی زندگی ہو یا انسان کی ذاتی زندگی ہو، وہاں وحدت کا تصور کار فرما ہے۔ لیکن ایک عالمی سطح پر جو اسلامی تصور ہے، یہ اسلامی وحدت ہے، یہ کئی نقطوں کو شامل ہوتا ہے۔ اس میں توحید، اتباع، تقوی اور عدم تفریق ہے۔ اور اگر ہم تاریخ کا مطالعہ کریں تو خلافت راشدہ تک ہماری وحدت کا، اسلامی وحدت کا تو مرتکز اساسی تھا، انہی چار چیزوں پر قائم تھا: توحید اور اتباع، تقوی، عدم تفریق۔ قرآن میں ان متضقات کی طرف اشارہ بھی ہے۔ ایک اللہ واحد کی عبادت کی دعوت دی گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اولو العزم کی باتوں کو آخری اور فیصل بات ماننے کی بات کہی گئی۔ اور جب ہم تفضیل اور تقدیم کی بات کرتے ہیں تو وہاں جو معیار طے پایا وہ تقوی پایا۔ جو تم میں سے زیادہ تقوی دار ہے وہ مفضل ہے۔ اور عدم تفریق کی بات ہمیں حجۃ الوداع کے موقع پر جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخی تقریر تھی، لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی، پوری حدیث، یہاں سے عدم تفریق، یہ چار نقاط ایسے ہیں جس پر ہماری اسلامی دعوت قائم تھی، اور خلافت راشدہ کے اخیر تک یہی دعوت اصل دعوت تھی۔ لیکن میں ایک تاریخ کا طالب علم ہونے کے ناطے کہتا ہوں، اور شاید میں غلط بھی ہوں تو آپ ہمارا کرشن کر دیجیے گا، اس کے بعد اسلامی دعوت میں ان چیزوں کی جگہ دوسری چیزوں نے لے لیا، یا تو علاقائیت نے لے لیا، یا زبانی عصبیت نے لے لیا، یا جاگیردانہ نظام کے تصور نے لے لیا۔ اس لیے جو زوال کی تاریخ شروع ہوئی وہ زوال پھر رکا نہیں، جو زوال کی تاریخ شروع ہوئی وہ زوال رکا نہیں، کیونکہ خلافت راشدہ کا جو امت وحدہ کا تصور تھا وہ تصور رفتہ رفتہ دھیرے دھیرے وہ بدلتا چلا گیا۔ اس لیے دیکھیے، جب ہم اسلامی وحدت کی بات کرتے ہیں تو پوری دنیا کے اندر ایک مسلم قیادت ہونی چاہیے۔ جب اسلامی وحدت کی بات کرتے ہیں تو پوری دنیا کے مسلمان ایک قائد کو مانے۔ لیکن کیا ایسا ہوا؟ خلافت بنو عباسیہ کے موجودگی میں ہی خلافت بنو عباسیہ کی کو اپنے اگنے لگے، اور خلافت بنو عباسیہ جب اپنی شان و شوکت کے ساتھ
بہت ہی مضبوط تھا، تب بھی اندلس کے اندر بنو امیہ کی حکومت قائم تھی. آگے بڑھتے ہیں، جب ہم سلطنت عثمانیہ کی آتے ہیں تو وہاں بھی جغرافیائی مسئلہ تھا، وہاں رنگ و نسل کے مسئلے تھے، وہاں زبان کا مسئلہ تھا، وہاں معاف کیجیے گا توحید اصل مرتکز اساسی نہیں رہا، وہاں اتباع اصل مرتکز اساسی نہیں رہا، وہاں جمود و تعطل، تقلیدی باتیں، روایات، کلچر، یہ ساری چیزوں نے جگہ بنا لیا. اس لیے ہماری وحدت، دعوت وحدت ایک کھوکھلی ہوتی چلی گئی، اور ہم بطور سلطنت تو جانے جاتی رہے، سلطنتیں ہماری جانی جاتی رہیں. مورخین نے سلطنتیں اور سلاطین کا نام کا تذکرہ تو ضرور کیا، لیکن کہیں بھی آپ اسلامی وحدت کا تصور نہیں پا سکتے. اس لیے جب بھی ہم اسلامی وحدت کا تصور کی بات کرتے ہیں تو ہمیں ضروری ہے کہ ان باتوں پر دھیان رکھیں. میری بات کا دوسرا نقطہ کہ یہ خلافت راشدہ تک جو وحدت کا تصور تھا آخر وہ خراب کیسی ہوئی، اس کے اندر پیوندکاری کیسے آئی، اس کی 3 اہم وجہیں تھیں. نمبر 1، دین سے جہالت. جو اصل دین تھا، جو پاکیزہ دین تھا، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ترکتکم علی المحبۃ البیضاء لیلھا کنہارھا لا یزیغ عنہا الا ہالک. ایک صاف شفاف مذہب تھا جس میں 2 4 دن رات سب روشن تھے، لیکن مذہبی پیشواؤں نے جب دین پر اپنی ٹھیکیداری جمائی اور مفاد پر قاضیوں کے ہاتھ میں اس کی باغی ڈور آئی تو انہوں نے مارا، اسلام کا ستیہ ناش کر دیا. معاف کیجیے گا میری جملے تو کی تاریخ کی حقیقت ہے. پھر وہاں سے دین کے نام پر کیا کیا دین کے اندر آئی ہم نہیں کہہ سکتے. بدعت، تفرق، تہذب، اختلافات، جس کو جتنا بھی نام دیا گیا ہے، ایک ایک اصل جماعت کی کئی فرقے وجود میں آئے اور ہر فرقہ اپنے آپ کو صحیح گردانتا رہا. اس کے بعد جو دوسری وجہ جہالت کے بعد، دین کی جہالت کے بعد آئی، وہ جو ہے عسکری غزوہ. آپ جانتے ہیں کہ 1095 ہجری تک بہرحال اسلامی سلطنتیں کسی بھی طور پہ اسلامی سلطنتوں کے نام سے جانی جاتی تھی، لیکن اس کے بعد یورپ کی عیسائیوں کے دلوں میں بیت المقدس اور اس کے اطراف کے حصے ان کو قبضہ کرنے اور مسلمانی سلطنتوں سے آزاد کرانے کی ان کو بڑی ضرورت تھی. اس لیے صلیبی جنگوں کا انہوں نے ایجاد کر دیا، اور صلیبی جنگیں 1095 ہجری سے لے کر کے تقریباً 1282 عیسوی تک چلتی رہی. اس میں کتنا خون خرابہ ہوا، کتنی جانیں گئیں، کتنے تباہ ہوئے، اور آج آپ فلسطین کا مسئلہ دیکھ رہے ہیں، اس کے پیچھے بھی یہ چیزیں کار فرما ہیں. بس کل دوسرے لوگ تھے، آج دوسرے لوگ ہیں. نیا جال لائے، پرانی شکاری کے مترادف باتیں ہیں. تو بات نہیں کہہ رہا تھا کہ اس صلیبی جنگوں میں عسکری جو قوتیں آئیں، ان قوتوں نے اسلامی وحدت جو بھی جس نام سے اس کو پارا پارا کیا. لیکن بات یہ تھی کہ مسلمان کی روحانی قوت اور توحیدی قوت کے سامنے ان کے توپیں، ان کی بندوقیں کام نہیں ہیں. تو انہوں نے کیا کیا؟ غزوہ فکری چھیڑا، فکری غزوہ چھیڑا. فکری غزوے کے ساتھ ان کو بڑی کامیابی ملی، اور آج پوری امت مسلمہ، جس کو ہم اسلامی دنیا کہہ سکتے ہیں، یا مسلمان جہاں اقلیات میں ہیں، کوئی فرد بشر ایسا نہیں کہہ سکتا ہے کہ آج غزوہ فکری کا شکار نہیں. آج ان کے ہاں مسلمانوں کے اندر کئی طبقے پیدا ہو گئے ہیں جو اسلام کو کئی طور پر اس کو انٹرپریشن کرتے ہیں، اس کی تفسیر کرتے ہیں، ان کو اپنے اعتبار سے اس کی تعریفیں کرتے ہیں، اور جتنی اتنی باتیں ہیں. بہرحال تیسری بات ہماری، یا تیسرا نقطہ جو ہماری تقریر کا ہے کہ ہم اگر اسلامی وحدت قائم کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بنیادی چیزیں کیا ہیں. ان میں سے پہلی بنیادی چیز یہ ہے کہ ہماری غایت ایک ہونی چاہیے، ہمارا مقصد ایک ہونا چاہیے. جب تک پوری دنیا کے انسان مسلمان ان کا ایک مقصد نہیں ہوگا، ایک ہی مدعا نہیں ہوگا، تب تک اسلامی وحدت کا تصور بیکار ہے. کسی کا مقصد اقتصاد ہو، کسی کا مقصد جغرافیہ ہو، کسی کی مقصد تجارت ہو، کسی مقصد سطوت و قوت و طاقت ہو، اس سے کبھی نہیں آ سکتا. اس سے اسلامی وحدت کا تصور سوچنے تک ہے، لیکن پریکٹیکل طور پر ناممکن ہے. تو سب سے پہلی چیز ہے غایت، مقصد، اور اس کی طرف قرآن نے اشارہ کیا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. یہاں یعبدون توحید اصل غایہ ہونی چاہیے، ایک رب واحد کہ ہم سب سجود ہوں گے، ہم طاقت میں آئیں گے، قوت میں آئیں گے تو توحید کے نیچے، توحید کے سائے کے نیچے، اس کے جھنڈے کے نیچے ہم رہیں گے. دوسری چیز یہ کہ ہمیں جو چیز وحدت میں پرو سکتی ہے وہ پرو سکتی ہے ہماری تشریح، ہمارا دین.
وہ دین جو اتنا صاف شفاف تھا, جو بہت ایک دم کلیئر تھا, اس کے اندر اتنی زیادہ پیچیدگیاں کر دی گئی کہ آج ایک مسلم جب اسلام لاتا ہے تو سوچتا ہے میں کیا بنوں. ہمارے اندر احترام رائے ناپید ہو گئی. ہم نے دوسروں کی باتیں سننا انکار کر دیا, دوسروں کی باتوں کو قبول کرنا, اس پر گفتگو کرنا, ہم اپنی بات ہی چھیڑتے رہے. تو ہماری جو تشریح ہے اور تشریح ہے اور ہمارا جو دین ہے اور دین کی جو صحیح تفسیر جو تھی, وہ تفسیر تو جب تک ہم نہیں اپنائیں گے تب تک ہماری عبادت کا تصور نہیں ہو سکتا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہماری اس دنیا کا ایک جغرافیہ, ایک حصہ کہے کہ ہم فلاں کی بات کو صحیح مانیں گے, دوسرا جغرافیہ کہے ہم فلاں کا حصہ مانیں گے, تو ایسا نہیں, ایسی وحدت قائم نہیں ہو سکتی. جتنی بھی طاقتیں, جتنی بھی لوگوں نے کوشش کیا جغرافیائی سطح پر وحدت قائم کرنے کی, جتنی لوگوں نے نسل اور نام پر وحدت قائم کرنے کی کوشش کی, نہیں کر پائے. اور اس کی مثال نیپولین ہے. میں وہاں پرانی 18ویں صدی ہجری میں نہیں جانا چاہتا ہوں, لیکن یورپ کی تاریخ دیکھیے, وہاں ان لوگوں نے رنگ اور نسل کے نام پر وحدت قائم کرنا چاہا لیکن نہیں کر پائے. ہماری بات کا آخری حصہ تھا کہ ہم اگر وحدت قائم کرتے ہیں تو اس کا فائدہ کیا ہوگا. اگر ہم یقیناً اسلامی وحدت کی قائم کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو اس کے فوائد میں سے ایک مضبوط عالمی قیادت وجود میں آئے گی. ایک مضبوط اور عالمی قیادت وجود میں آئے گی. مسلم امہ کی اقوام عالم کے درمیان ایک حیثیت قائم ہوگی. آج ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے. پہلے تو ہم 144 ملک ہیں, بہت سارے ملک ہیں, چاہے نیشنل کونسل ہو اور چاہے اقوام متحدہ ہو, کہیں بھی ہم جاتے ہیں ہماری ووٹنگ کا کوئی حصہ نہیں ہوتا ہے. ہم ووٹ دیتے ہیں, ہمارے ووٹ کا وہی سنت ہے. ایک شخص جو جب چاہتا ہے ووٹ کر سکتا ہے. اس کی وجہ سے کیونکہ ہمارے کے اندر وحدت نہیں ہے. ہم کبھی وحدت کے نام پر اس نام پر اکٹھا نہیں ہوتے ہیں. تو مسلم امہ کی اقوام عالم کے درمیان ایک حیثیت قائم ہوگی. مظلوم اقلیات کے لیے ہم ایک طاقت اور آواز بن کر ابھریں گے. اسلامی اصول و ضوابط کے مطابق اپنے امور کو صحیح طور پر انجام دے دیں گے. مقدسات کی بسادہ خود حفاظت ہو جائے گی. ہمیں لڑنا نہیں پڑے گا, ہمیں سپریم کورٹ میں جا کر پٹیشن داخل نہیں کرنا پڑے گا کہ ہمارے آبا اجداد کی بنائے ہوئے ہزاروں سال کی مسجدیں ہیں جہاں ہم ہمارے مسجدوں پر دوسرے لوگ کوئی دعویٰ کرتے ہیں. جب ہم اسلامی وحدت کے اندر آ جائیں گے تو ہماری مقدسات کی حفاظت خود ہو جائے گی. مسلم امہ کا اعتبار, ایک مسلم امہ جب متحد ہو جائے گی تو اس کا ایک روٹ تعریف ہو جائے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں 2 مہینے کی مسافت پر روح سے مدد کیا گیا ہوں. اگر یہ امہ متحد ہو گئی تو 2 مہینے کی مسافت ہمارا دشمن بھی کاپے گا, اور اس کے ساتھ ایک مضبوط اتحاد قائم ہوگا اور اپنا ایک مضبوط عسکری نظام قائم ہوگا. اور یہ چیز ضروری ہے آج کے دور کے اندر. اور اس میں کیا ہے, جب تک ہمارے پاس اس طرح کے مضبوط اقتصادیات, مضبوط عسکری نظام اور مضبوط اور مرد آہنگ قائد نہیں پیدا ہوگا جو اسلام کے اساسی مرتکزات پر ہماری وحدت اسلامیہ قائم ہو, تب تک ہمارے لیے یہ خالی رونا ہوگا, ایک تصور ہوگا, اور تصور سے کوئی چیز وجود میں نہیں آئی ہے, حقیقت میں بدلنے پر آئی ہے, تبھی اس کے خواب شرمندے تعبیر ہوئے ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم اور آپ کو ایک امت میں پرو دے اور آنے والا مستقبل ہمارے لیے اللہ تعالیٰ ایسا کر دے کہ ہمارے درمیان کوئی صلاح الدین ایوبی پیدا ہو جائے. السلام علیکم.